اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو کو شروع کرنے سے پیشتر میری آپ سے درخواست ہوگی کہ گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دنیا بھر سے ڈیفنس اور سیکورٹی سے ریلیٹڈ انفارمیشن، نیوز اور انالیسس آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب نیا ویلاگ آئے تو آپ کو فوراً انفارمیشن مل جائے، اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا میں ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے دنوں ایک المناک حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اپنے رفقا، جن میں ایرانی وزیر خارجہ اور تبریز کے گورنر بھی شامل تھے، ساتھ ایک المناک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اور سنڈے کو یہ واقعہ ہوا تھا، تو لیکن اس حادثے کے بعد کافی دیر تک جو ہے ایک ایمبیگوٹی رہی کہ کسی نوعیت کی جو ایک مستند اطلاع جو ہے میسر نہیں تھی، کیونکہ ایرانی حکام جو ہے خود انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اس معاملے میں کیا ہوا۔ تو بہرحال منڈے کی صبح میں جب یہ بات کی تصدیق ہو گئی کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد سے پھر کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں، اور ٹرکی کے حوالے سے ایک انفارمیشن آئی جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے ہائی لائٹ کیا اور ٹرکش میڈیا نے ہائی لائٹ کیا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی تلاش میں ٹرکی کی ایک ٹیکنالوجی، ایک ڈرون نے اہم کردار ادا کیا۔ تو آج میں آپ کو اس ویلاگ میں یہ بتاؤں گا کہ ایکنسی نامی ڈرون جو ہے وہ اس ریسکیو اور سرچ مشن کے لیے استعمال ہوا۔ تو پہلے تو یہ ایکنسی کیا ہے، اور ایکنسی نے یہ سارا معاملہ کیسے کیا، اور اس سارے معاملے میں یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ایکنسی بیسیکلی بیکیار نامی ٹرکی کی کمپنی ہے، جس کی آلریڈی اور بھی ڈرون مشہور ہیں۔ یہ اس کا بنایا ہوا ڈرون ہے، 2019 سے یہ استعمال میں آ رہا ہے۔ ایکنسی بنیادی طور پر ہائی الٹیٹیوڈ اور لانگ انڈیورنس پر مبنی ڈرون ہے۔ اس کی 40,000 فٹ تک بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت ہے، 24 گھنٹے یہ فضا میں رہ سکتا ہے، 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ پرواز کرتا ہے۔ اس میں 2 انجن ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے ناموافق حالات میں بھی اور کنڈیشنز میں ایکنسی پرواز کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے حادثے کی تلاش میں جب ایک فیصلہ کیا گیا کہ ترکی کی خدمات لینی ہے، اور جب ترکی نے اپنی خدمات بھی پیش کر دیں، تو انہوں نے ایکنسی کا انتخاب کیا۔ اب آتے ہیں کہ جناب یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی۔ ہوا یوں کہ ایرانی صدر جو ہے ان کے جو ہے ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا، اور اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، اور جس علاقے میں وہ لاپتہ ہوا اس علاقے میں اس وقت شدید بارش اور دھند تھی، اور ایرانی ذرائع کسی قسم کے حوالے سے اس حوالے سے قاصر تھے کہ اس کے بارے میں کچھ حتمی انفارمیشن یا اس نتیجے تک پہنچ سکیں کہ آیا اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ کیا ہوا۔ تو جب ایرانی حکام کی تلاش جو ہے وہ اس میں اتنے مطلب ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو پھر اس وقت کیونکہ یہ علاقہ جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا آذربائیجان کی سرحد کے ساتھ ساتھ ترکی کی سرحد کے بھی قریب تھا، تو پھر ایرانی حکام نے ٹرکش حکام سے رابطہ کیا اور ہیلی کاپٹر کی تلاش میں ترکی سے مدد طلب کی۔ بنیادی طور پر جو مدد طلب کی گئی تھی وہ کوئی ڈرون کے لیے نہیں تھی، وہ تھی کہ نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر کی مدد سے اس علاقے میں ریسکیو سرچ اینڈ ریسکیو مشن کیا جائے۔ اور فوری طور پہ رات 8 بجے ایران کی طرف سے ترکی کو درخواست موصول ہوئی، اور فوری طور پر ترکی نے ایک کوگر نامی نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس علاقے میں بھیجا، لیکن اس علاقے میں بھی اس ہیلی کاپٹر سے کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ تو اس طرح رات 10:20 پر ترکی کے ایوان صدر یعنی پریزیڈنٹل آفس نے سے صدر طیب اردگان نے اس بات کی منظوری دی کہ ایکنسی کا استعمال کیا جائے۔ ظاہر ہے ایکنسی کے استعمال کی سجیشن بھی ترکی کے جو ڈیفنس حکام یا جو اس کی نیشنل دفاعی وزارت ہے اس کی طرف سے پیش کی گئی ہوگی۔ تو پھر یہ معاملہ شیئر کیا گیا ایران کے ساتھ،
اور ایران کی اپروول کے بعد رات 11:20 پر ویکنسی جو ہے وہ پر اس نے پرواز کی بیٹ مین نامی ایک فضائی اڈے سے، اور تقریباً 11 بج کر اور تقریباً 12:45 پر جو ہے ویکنسی وہ ایرانی حدود میں داخل ہوا، اور رات 2:22 پر ویکنسی نے پہلا ہیٹ سگنل وصول کیا، جو ممکنہ طور پر صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے ملبے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بہرحال وہ یہ انفارمیشن جو تھیں وہ ریئل ٹائم میں ایرانی حکام کے ساتھ شیئر کی گئیں، اور ترکی کی جو قومی خبر ایجنسی ہے اس نے بھی اس سرچ آپریشن کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 3.1 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا۔ تو یہ ریئل ٹائم انفارمیشن ایران کے ساتھ شیئر کی جاتی رہیں، اور وہ جو کوارڈینیٹس تھے وہ ایرانی حکام کے ساتھ شیئر کیے گئے، جس کے نتیجے میں ایرانی حکام جو ہے یا ریسکیو جو ان کے ہیں لوگ جو ہیں وہ 5:45 پر حادثے کی جگہ پر پہنچے، اور 6 بجے کے بعد پھر ویکنسی جو ہے وہ ایرانی حدود سے نکل کر ترکی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ تو اس حوالے سے دنیا بھر کے میڈیا میں اس خبر کو بڑے نمایاں الفاظ میں اور نمایاں طور پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ صدر ابراہیم رئیسی کے حادثے کے ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے میں ویکنسی نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ ویکنسی نے جب واپس جاتے ہوئے ترکی کی حدود کے اندر ایک کریسنٹ اور سٹار بنایا اس کامیابی کی خوشی میں۔ ترکی نے اس موقع کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی کے طور پر بھی لیا اور اپنے ڈرون کی مارکیٹنگ کا ایک ذریعہ بنایا، جب صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کار کی جو ہے جسد خاکی جو ہیں وہ جب مل گئے اور ایران نے اس سارے پروسیس سے گزرا، تو پھر ایرانیوں کو فیل ہوا کہ بھئی ہم نے یہ ترکی کی جو خدمت حاصل کی تو ترکی نے تو اس کو کوئی اپنے پرپز میں استعمال کیا ہے۔ تو بدھ کے دن پھر جو ہے ایرانی ذرائع نے پھر اس حوالے سے اپنا انپٹ بھی دیا۔ ایران نے یہ کہا کہ جی ترکی کے ڈرون نے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو تلاش نہیں کیا، بلکہ ایران کے اپنے ڈرون نے یہ کیا۔ جب ان سے سوال کیا کہ بھئی جب آپ کے اپنے ڈرون نے یہ کیا تو پہلے پھر آپ نے کیوں نہیں کیا، اور آپ نے اس وقت ترکی کی خدمت کیوں لی، تو ایران کی مسلح افواج نے کہا کہ وہ فوری طور پر مصنوعی اپرچر سے لیس ڈرون جو ہے وہ تعینات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ وہ ڈرون جو ہے وہ بحیرہ ہند میں مصروف تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی کا ڈرون جو ہے وہ اگرچہ اس میں نائٹ ویژن فیسلٹیز تھیں، لیکن موسمی حالات کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر کے ملبے کی صحیح نشاندہی نہیں کر سکا۔ ایرانی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ترکی کے ویکنسی ڈرون نے جن کوارڈینیٹس کی بات کی تھی وہ حادثے کے مقام سے 7 کلومیٹر دور تھے۔ ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ریسکیو حکام اور ان کے اپنے مقامی ڈرون کی مدد سے وہ جائے حادثہ پر پہنچے۔ تو بہرحال جناب یہ ایک المناک حادثہ تھا۔ اس المناک حادثے نے ایران میں ایک ناقابل تلافی نقصان دیا، اور ترکی اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ آیا، اور ترکی کے حوالے سے ایران نے پھر یہ کہا کہ یہ انہوں نے مانا ہے کہ ان کا ڈرون آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ترکی کی خدمات اس لیے حاصل کی گئی تھیں کہ وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے۔ جمعرات کے روز مزید پھر ترکی کی جو وزارت دفاع ہے اس نے مزید اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حادثے کی تلاش کرنے والے میں ترکی کے ڈرون نے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ترکی کے وزیر دفاع یاسر گولر نے کہا کہ انہوں نے اس صورتحال کے حوالے سے لمحہ بلمحہ جو ہے معاملات کو شیئر کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس دن ہمارے لیے فخر کے 3 امتیازی نشان تھے۔ اول، ہنگامی صورتحال میں ہماری حکومت کا مربوط اور فوری رد عمل، ڈرون ٹیکنالوجی میں ہماری ملکی دفاعی صنعت کا کردار، اور تیسرا ترکی کی مسلح افواج کی اہلیت کہ ان کے ترکی کے مسلح افواج کے اہلکاروں نے
اس ٹیکنالوجی کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ایران اور ترکی کے بیانات کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ترکی اور ایران جو ہے دونوں کے پاس جو ہے ڈرون کی بہت بڑی انوینٹری ہے، اور دونوں ڈرون پروڈیوسر ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے اپنے ڈرون کی افادیت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نوعیت کی بیان بازی میں حصہ لیا۔ یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہے بعد میں، السلام علیکم۔